اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق العباد و ساتح البلاد و مسیل الوہاد و مغضب النجات لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل خرت له الجباہ ووحدته الشفاء الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی المطلبی السراج المضی الکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ علی العبد الرسول المعید النبی الممجد المصطفى الامجد صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشہر والنسب الانور والخد الاحمر ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي وخزان العلم ومنتهى الهلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وأناصر الأبرار ودائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين وعلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلام التقى وذوي النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء ومثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلوم الكاظمية والعجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المهدوية وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من حین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صلوات پڑھنے پر محمد آل محمد۔ حضرات ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ جو حضرات باہر اس انتظار میں ہیں کہ مجلس شروع ہو گئی یا نہیں انہیں پتہ چل جائے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ صلی علی۔ قبل اس کے کہ اپنے گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ شہید ثالث کی روح کی خدمت میں ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات کا ہدیہ فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین گرامی قدر و ناظرین عزیز، آپ کی خدمت عالیہ میں یقیناً یہ ایک سخت مرحلہ ہے کہ غالباً صبح سے یہاں مجالس کا سلسلہ ہے اور آپ حضرات مسلسل مجالس سماعت فرما رہے ہیں، اور ظاہراً
آج کے یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے جسے بندہ حقیر خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے، اور کل پھر مسلسل آپ کے درمیان مجالس رہیں گی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک عظیم بارگاہ جسے بارگاہ شہید ثالث کہا جاتا ہے، اور انسان یہاں تشریف لایا ہے، اور کل ظاہراً آج 18 جمادی الثانیہ شہید ثالث کے دیسے کی تاریخ ہے، اور اس عنوان سے مجالس کا سلسلہ ہے۔ اور اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں نے سورہ زمر سے ایک آیت کا جز آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ظاہراً یہ جز کا جب آپ معنی دیکھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، تو ترجمہ یہ نکل کے آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گویا یوں کہا جائے کہ قدرت قیامت تک کی بشریت سے سوال کر رہی ہے کہ کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بھائی توجہ رکھیے گا، ظاہر جب آپ اس قرآن کی آیت کو دیکھیں تو اس میں ایک سوال ہے۔ سوال کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ کر رہا ہے۔ کہاں کر رہا ہے؟ قرآن مجید میں کر رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میں تو اسے خدا کی کتاب ہی نہیں مانتا جو بندوں سے سوال کرے، اس لیے کہ خدا کی کتاب بندوں سے سوال کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ قیامت تک کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آئی ہے۔ اور فرمانے بلکہ قیامت تک کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آئی ہے۔ تو قرآن مجید میں ظاہر تو یہ سوال نظر آ رہا ہے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ کیا جاہل و عالم برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ باطن دیکھا جائے تو یہ قیامت تک کے جاہلوں کا جواب اللہ دے رہا ہے۔ جواب کیا دے رہا ہے کہ یاد رکھنا کبھی بھی جاہل و عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی جب اللہ کو جواب دینا تھا تو اللہ نے سوال کے لہجے میں کیوں کہا؟ تو دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے بات چیت کا۔ جب بات بہت زیادہ واضح ہوتی ہے تو اسے جواب کے لہجے میں نہیں کہا جاتا، سوال کے لہجے میں کہا جاتا ہے۔ اور سوال کے لہجے میں اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ سامنے والا بھاگنے نہ پائے۔ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ سوال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے منافق کے پیر میں زنجیریں باندھ دی ہیں کہ نکل کے کہاں جاؤ گے۔ بھئی اللہ نے جو یہ سوال رکھا کہ کیا جاہل و عالم برابر ہو سکتے ہیں، یہ سوال رکھ کے اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا کہ یہ بات دن کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح، چاند کی نمی کی طرح، خنکی کی طرح، آہٹ کی طرح، ہوا کی طرح، سرد کی طرح، فضا کی طرح، واحد کی طرح، اثنین کی طرح، ثلاثہ کی طرح، اربع کی طرح، خمسہ کی طرح ظاہر ہے کہ جس طریقے سے زمین و آسمان ایک نہیں ہو سکتے، ستاروں سیارے ایک نہیں ہو سکتے، سورج و شمس و قمر ایک نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے ہوا فضا خلا آپس میں ملحق نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جاہل و عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی یہ آیت قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک میسج بن گئی، ایک ہدایت بن گئی، ایک راہ بن گئی، ایک روش بن گئی کہ قرآن نے چیخ چیخ کر کہہ دیا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ اب امت لاکھ کوشش کرے کہ ایک جاہل کو عالم کا مقام دے دے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی جاہل عالم کے مقام پہ فائز ہو جائے۔ عالم ہمیشہ اپنے مقام پہ رہے گا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی سماعتیں مجھ سے جڑ گئی ہیں، بھئی قرآن کی یہی آیت ہے نا کہ جاہل و عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ بھئی ماضی والوں نے پڑھا کہ جاہل و عالم برابر نہیں ہو سکتے، حال والے پڑھ رہے ہیں کہ جاہل و عالم برابر نہیں ہو سکتے، مستقبل میں آنے والا ایک ایک دانشور، ایک ایک قاری قرآن، ایک ایک حافظ قرآن، ایک ایک توجہ کرنے والا، ایک ایک فرش پہ بیٹھنے والا، ایک ایک قرآن کو پڑھنے والا اس آیت کو پڑھتا رہے گا کہ جاہل و عالم برابر نہیں ہو سکتے، جاہل و عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جملہ کہوں، جب جاہل و عالم برابر نہیں ہو سکتے تو ابو جہل اور مدینۃ العلم کیسے برابر ہو سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بات۔ ایک بلند ترین صلوات پیش کریں تو گفتگو آگے بڑھے۔ جزاک اللہ۔
دیکھیے آپ کی سماعتیں مجھ سے جڑ گئی، میں نے یہ دو چار باتیں صرف اس لیے کہی کہ آپ کی سماعتیں مجھ سے جڑ جائیں۔ دیکھیے اللہ نے یقیناً کیا بات رکھی، کیا فلسفہ رکھا کہ جاہل و عالم برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ نے خود افتخار عطا کیا ہے۔ اب یہ بتائیے عالم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں کیا افتخار علم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اصول کافی سے پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ افتخار علم کیا ہے؟ ہماری مسلک شیعت کی سب سے عمدہ کتاب، بارز کتاب، احادیث کے معاملات میں اصول اربعہ میں اصحاب کی کتاب کے بعد علماء کی کتاب میں سب سے پہلی کتاب جس کا نام ہے اصول کافی، جس کے لکھنے والے ہیں سقط الاسلام علامہ کلینی، جس میں 16,000 حدیثیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں جب آپ کتاب کو اوپن کریں گے، کھولیں گے، تو پہلا باب نظر آتا ہے کتاب الجہل والعقل۔ بھائی توجہ رکھ رہے ہیں، کتاب الجہل والعقل، یعنی اس کتاب میں جو بات کی جائے گی وہ جاہل اور عقل مندوں کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اب اس باب کی پہلی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد جب دنیا میں کچھ نہیں خلق کیا تھا تو سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ پھر عقل کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے عقل سے کہا کہ عقل آگے آؤ، عقل آگے آ گئی۔ پھر عقل سے کہا کہ پیچھے جاؤ، عقل پیچھے چلی گئی۔ فخلق الجہل، پھر اللہ نے جہل کو خلق کیا۔ جیسے ہی جہل کو خلق کیا فامر اللہ، اللہ نے جہل کو امر دیا، حکم دیا کہ آگے آؤ۔ جہل آگے نہیں آیا، کہا پیچھے جاؤ، جہل پیچھے چلا گیا۔ غور کیا آپ نے؟ روایت امام کی پڑھ رہا ہوں میں، کیا فرمایا امام نے کہ اللہ نے عقل سے کہا آگے آؤ تو عقل آگے آ گئی، جہل سے کہا آگے آؤ تو جہل آگے نہیں آیا، کہا پیچھے جاؤ تو جہل پیچھے چلا گیا۔ پس جہل کی پہلی پہچان یہ پتا چلی کہ جہل اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ بھائی غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جاہل اسے کہتے ہیں جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ دوسری پہچان کیا پتا چلی کہ اللہ نے جہل سے کہا آگے آؤ تو وہ جہل آگے تو نہیں آیا، لیکن کہا پیچھے جاؤ تو وہ پیچھے چلا گیا۔ بھئی یہیں سے پہچان پتا چلی کہ جہل ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، چاہے اللہ کا آسمان ہو یا جنگ کا میدان ہو۔ صلوات پڑھیں عظمت شہزادی۔ دیکھیں گفتگو تو میں ابھی کہیں اور لانا چاہتا ہوں کہ آپ تک بات ملحق ہو جائے یہاں سے۔ یعنی اللہ نے جہل کو پیدا کیا اور عقل کو پیدا کیا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، ہم تو بات کر رہے ہیں علم و جہل پر، یہ بات عقل و جہل پہ کہاں سے آ گئی؟ آپ ہمارے یہاں جو بھی روایت پڑھیں گے تو اکثر روایات میں جہل کے مقابلے میں عقل کو رکھا گیا ہے۔ جیسے یہی اصول کافی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں جو روایت ہے کیا ہے؟ عقل و جہل۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب عقل و جہل ہے تو علم و جہل کی کہاں گئی بحث؟ علم و جہل کا معنی کیا ہوگا؟ علماء نے لفظ علم کی جگہ لفظ عقل کو رکھا تاکہ یہ بات روشن ہو جائے کہ اب امامے کی پیچ علم کا فیصلہ نہیں کرے گی، ہاتھوں کی ڈگریاں علم کا فیصلہ نہیں کرے گی، بے شکن قبا علم کا فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ عالم دیکھنا ہے اور علم کی قدر و منزلت کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ صاحب عقل ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ڈگریوں کو دیکھ کر علم کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی عقل دیکھی جائے گی، اس کی درایت دیکھی جائے گی، اس کا کمال دیکھا جائے گا۔ اور پھر جب امام سے پوچھا گیا مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکمل الحق الا باتباع الحق۔ جملہ سنیے گا، فرمایا مولا کی حدیث ہے لا یکمل الحق الا باتباع الحق، کہا کہ عقل کامل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ حق کی اتباع نہ کر لے، جب تک وہ حق کے پیچھے نہ چل لے، جب تک وہ حق کو فالو نہ کر لے۔ عالم کسے کہیں گے؟ جو عقل کی اتباع کرے۔ عقل کسے کہیں گے؟ جو حق کی اتباع کرے۔ اللہ رے کمال حق، اللہ رے معیار حق۔ عالم کو عالم بننے کے لیے عقل کے پیچھے چلنا پڑے گا، عقل کو عقل بننے کے لیے حق کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ حق کہاں ہے، تبھی تو ہمیں نظر آئے
کہ جو حق کے پیچھے چلے اسے عقل کہا جائے، جو عقل کے پیچھے چلے اسے عالم کہا جائے۔ جب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ حق کہاں ہے، اب لوگوں نے حق کی تعریف کرنا شروع کی، یہ حق وہ حق، فلاں حق، ڈھکا حق، ادھر حق ادھر حق۔ ہم نے ادھر ادھر کی بات چھوڑی، نبی کے پاس پہنچے، یا نبی اللہ بہت بڑا فیصلہ اور فلسفہ لے کر آیا ہوں جسے صرف آپ حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں علم کی تعریف یہ ہے کہ جو صاحب عقل ہو، عقل کی تعریف یہ ہے جو حق کے پیچھے چلے۔ اب جب تک حق نہیں ملے گا تو علماء اس کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ ہمیں یہ بتائیے کہ حق کہاں چل رہا ہے۔ نبی نے فرمایا العلی مع الحق والحق مع العلی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ اے پروردگار، حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑے۔ جملہ مکمل کروں، اس کا مطلب عالم اسے کہتے ہیں جو عقل کے پیچھے چلے، عقل اسے کہتے ہیں جو حق کے پیچھے چلے، علی اسے کہتے ہیں خود حق جس کے پیچھے چل رہا ہو۔ صلوات پڑھے محمد، سلامت رہیں یا علی، ما صلی علی محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کی آپ نے، عالم اسے کہیں گے۔ اب گویا اگر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ نکلے گا کہ عالم اسے کہا جائے جو علی کے پیچھے چلے، اس لیے کہ عالم اسے کہتے ہیں جو عقل کے پیچھے چلے، عقل اسے کہتے ہیں جو حق کے پیچھے چلے، حق اسے کہتے ہیں جو علی کے پیچھے چلے۔ بھائی نبی کی حدیث ہے یہ۔ اب قرآن کی اس آیت کو سمجھئے کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جاہل و عالم کبھی برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ بھائی دیکھیں چونکہ ایک عالم بزرگوار کی مجلس ہے لہٰذا میں نے اس ذکر کو چھوڑا۔ یقیناً حقیقت آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب شہید ثالث کی مجلس پڑھنے کا ارادہ کیا اور بات ہوئی کہ صاحب آپ کو مجلس پڑھنی ہے، تو میں نے شہید ثالث کی زندگی پہ روشنی ڈالنا شروع کی کہ کس عنوان پہ مجلس پڑھی جائے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ ہر مجلس کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ اب جب میں نے شہید کی زندگی کو دیکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے تو میں نے دیکھا کہ صاحب یہ فقیہ ہیں، تو میں نے سوچا فقاہت پہ مجلس پڑھ دی جائے گی۔ صفحہ زندگی کا ایک ورق اور پلٹا تو دیکھا صاحب یہ مدافع ولایت بھی ہیں، میں نے کہا چلیے دفاع ولایت پہ مجلس پڑھ دی جائے گی۔ ایک صفحہ اور پلٹا تو دیکھا مناظر بھی ہیں، میں نے سوچا مناظرے پہ مجلس پڑھ دی جائے گی۔ ایک صفحہ اور پلٹا دیکھا محب اہل بیت بھی ہیں، ہم نے سوچا حب اہل بیت پہ مجلس پڑھ دی جائے گی۔ ایک صفحہ اور پلٹا دیکھا عالم باعمل بھی ہیں، ہم نے سوچا علم پہ مجلس پڑھ دی جائے گی۔ ایک صفحہ اور پلٹا تو ہم نے دیکھا کہ مجتہد بھی ہیں، ہم نے سوچا اجتہاد پہ مجلس پڑھ دی جائے گی۔ ایک صفحہ اور پلٹا تو ہم نے دیکھا کہ شاعر بھی ہیں، ہم نے سوچا شاعری پہ مجلس پڑھ دی جائے گی۔ جب صفحہ زندگی کے آخری صفحے پہ پہنچا تو دیکھا شہید بھی ہیں، ہم نے سوچا شہادت پہ مجلس پڑھ دی جائے گی۔ بھائی غور کر رہے ہیں، جملہ مکمل کروں یعنی میں شروع سے دیکھتا رہا کہ اس پر مجلس پڑھ دی جائے، اس پر مجلس پڑھ دی جائے، اس پر مجلس پڑھ دی جائے، یعنی شہید کا ایک ایک پہلو، مدافع ولایت شہید اور عالم باعمل شہید، ہنر با کمال شہید، ایسا شہید کہ جس کے پاس جو مدافع ولایت بھی ہے، مناظر بھی ہے، فضائل اہل بیت کو لکھنے والا بھی ہے، وہ شہید ثالث کہ جو دفاع راہ ولایت میں قدم بڑھانے والا بھی ہے، جس کی زندگی فقاہت سے شروع ہوتی ہے، شہادت پہ ختم ہوتی ہے۔ یا جملہ بدل کے کہوں، ارے زندگی میں کوئی ایک کمال ہو تو اس کا تذکرہ کیا جائے جس کی پوری زندگی کمال، جس کا ایک ایک لمحہ کمال، جس کا قلم کمال، جس کا ورق کمال، جس کی شاعری کمال، جس کا ہنر کمال۔ بھائی غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جس کا ہنر کمال، جس کی روح پاکیزہ، جس کا لکھنا پاکیزہ، جس کا لہجہ پاکیزہ، جس کا مناظرہ کمال، جو قلم اٹھے تو ولایت علی کے لیے، زبان چلے تو ولایت علی کے لیے، کتابیں لکھیں تو ولایت علی کے لیے، ممبر پہ آئیں تو ولایت علی کے لیے، شعر پڑھیں تو ولایت علی کے لیے۔ بھائی دیکھیے، انسانی زندگی کا قانون یہ ہے کہ ہر انسان اپنی عمر کے کسی نہ کسی پہلو میں کامیاب ہوتا ہے، کسی ایک حصے میں
کامیاب ہوتا ہے، ہر حصے میں کامیاب نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے مقام شہید جدھر سے دیکھنا شروع کیا ایک کامیاب زندگی نظر آئی، جس رتبے میں دیکھو ایک کامیاب زندگی نظر آئی۔ میں سوچتا رہا کہ اتنی کامیاب زندگی پر کیسے بحث کی جائے، کیسے بات کی جائے، کیسے تکلم کیا جائے، کیسے خطاب کیا جائے۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کامیاب زندگی پہ کیا بحث کروں، یہ زندگی کامیاب کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جس کے لیے نبی کہہ کے گئے ہو یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد عالم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یا اللہم صلی علی۔ توجہ کیا آپ نے، کیا مقام ہے شہید کا، کیا رتبہ ہے شہید کا، اور جو کچھ ملا وہ ولائے آل محمد میں قدم بڑھانے سے ملا، دفاع حق میں قدم اٹھانے سے ملا۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جو حق کا اتباع کرے۔ یقیناً اگر عالم ہے تو دفاع حق میں آگے نظر آنا چاہیے۔ آپ شہید کی زندگی پہ غور کریں، ذرا نظر ڈالیں کہ کیا عالم با کمال، کتابیں دیکھیں ذرا، ایسے ایسے مولا کے فضائل لکھے۔ اور پہلے ایک بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم جو احترام کر رہے ہیں وہ احترام کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے جو ہم ان کا احترام کریں گے، ہماری اوقات کیا ہے جو ہم اس عالم کا، اس دافع ولایت کا احترام کریں گے۔ دفاع ولایت کرنے کا احترام، دفاع ولایت والوں کا احترام خود امام ہشتم اور امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کرتے ہوئے۔ دیکھیں چھوٹا سا واقعہ میں پڑھا ہوں، ذہن میں آپ کے شہید ثالث ہونا چاہیے۔ امام ششم یعنی ہمارے چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے بزرگ لوگ، بوڑھے بوڑھے لوگ، اور اپنے آپ کو امام کا رشتہ دار کہنے والے امام کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر 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 سب بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ امام بار بار اٹھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، پھر آ کے اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں، پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں، پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لوگوں سے جب رہا نہیں گیا تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ مولا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کس کے لیے اتنے بے چین ہیں؟ کہا بھی وہ آئے گا تو تم دیکھ لینا۔ میں نے کہا نا کہ یہاں سب بڑے بڑے بزرگ افراد بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک 25 سال کا جوان آ رہا ہے۔ آہا ہا، میں نے کہا نا کہ میں جو عرض کر رہا ہوں ذہن میں شہید ثالث ہونا چاہیے۔ 25 سال کا جوان، جیسے ہی حشام، ان کا نام تھا جناب حشام، جیسے ہی جناب حشام 25 سال کا جوان انٹر ہوئے، وارد ہوئے، امام صادق اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر امام آگے بڑھے، حشام کا ہاتھ پکڑا، قریب آئے اور اپنے بغل میں بٹھایا۔ اب سوچئے جہاں بزرگ افراد بیٹھے ہوئے ہوں نیچے، اور امام ایک 25 سال کے جوان کو اپنے بغل میں بٹھا لیں، تو کچھ لوگوں کو تو ایسے ہی کھل گیا ہوگا کہ ہم اتنے بوڑھے ہو گئے، آج تک امام نے پہلو میں جگہ نہ دی۔ بھئی دیکھیے، اگر کوئی بوڑھا بھی ہو اور پہلو میں جگہ بھی مل جائے تب بھی معتبر تھوڑی ہوتا ہے۔ بھائی غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پہلو کسی کو معتبر نہیں بناتا، بلکہ کمال اس پہلو کا ہے جسے خود امام اپنے پہلو میں بٹھائے ہیں۔ بھائی غور کیجئے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جا کے نبی کے یا امام کے پہلو میں بیٹھ جانا اور ہے، یا نبی کے بعد نبی کے پہلو میں آ جانا اور ہے، جسے امام اپنے پہلو میں لائے وہ اور ہے۔ اب حشام کو امام اپنے پہلو میں لائے، اب کچھ لوگوں کو کھلی یہ بات، جیسے ہی کھلی فوراً انہوں نے کہا مولا اس 25 سال کے جوان میں کیا رکھا ہے کہ آپ نے ہم جیسے لوگوں کو، اتنے بزرگ سفید داڑھی والوں کو کبھی اتنی عزت نہیں دی، کبھی اتنا احترام نہیں دیا، اور یہ حشام 25 سال کے جوان کو آپ اپنی جگہ پہ اپنے بغل میں بٹھا رہے ہیں۔ تو امام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے اندر وہ بات نہیں ہے جو حشام کے اندر ہے۔ کہا مولا اس کے اندر کیا ہے؟ کہا یہ جہاں بھی جاتا ہے ہماری ولایت کو ثابت کر کے آتا ہے۔ اور کیا آپ نے اس روایت سے کیا پتا چلا؟ جو آل محمد کی ولایت کو ثابت کرے، امامت خود کھڑے ہو کے اس کا احترام کرتی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد امام نے ثابت بھی کروایا۔ امام نے کہا تاکہ ان لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے، یہ بیچارے خالی الذہن یہاں سے لوٹ نہ جائیں، امام نے کہا حشام تمہارا وہ جو بصرہ میں مناظرہ ہوا تھا اسے بیان کرو۔ حشام نے کہا مولا آپ کے سامنے میری زبان کیسے کھلے گی؟
لسان اللہ کے سامنے میں کیا کلام کروں گا؟ مولا آپ ہی بیان فرما دیے. کہا نہیں ہشام میں حکم دے رہا ہوں کہ بیان کروں. تو ہشام نے کہا مولا جب آپ کا حکم ہے تو مجھے بیان کرنا پڑے گا. ہشام نے کہا سنو، میں ایک دن بصرہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بصرے میں ایک بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے جو اماموں کی امامت کو نہیں مانتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو سب سے بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا ہاں. ہشام اس کے پاس گئے، کہا کہ تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی سوال کروں اس کا جواب ملے گا؟ کہا ہاں. کہا پھر میں سوال کر رہا ہوں تو جواب دے. کہا ٹھیک. کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس آنکھ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ کون سا احمقانہ سوال ہے، یہاں میرا علم اور تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو. ہشام نے کہا خاموش، تو نے کہا ہے کہ جو سوال کرو اس کا جواب ملے گا، تو میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس آنکھ ہے یا نہیں ہے؟ کہا کمال کے احمق ہو، میرے چہرے پہ سجی ہوئی یہ 2 آنکھیں نہیں نظر آ رہی ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کان ہے یا نہیں ہے؟ کہا پھر کوئی ایسا سوال، یہ کوئی سوال ہے؟ کہا نہیں جو سوال کروں جواب دو. کہا ہاں میرے پاس الحمدللہ کان بھی ہے. کہا کیا کرتے ہو اس سے؟ کہا لوگوں کی آوازیں سنتا ہوں. کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس ناک ہے یا نہیں ہے؟ کہا احمق پھر نہیں دیکھ رہے ہو، بالکل میرے چہرے پہ ناک بھی ہے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہ اس سے مشام خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتا ہوں. کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس پیر ہے یا نہیں ہے؟ کہ احمق ہے. کہ کہاں ہے پیر؟ کہ یہ پیر ہے. کہ کیا کرتے ہو؟ کہ اس پیر سے میں چل کے جاتا ہوں، چل کے واپس آتا ہوں. کہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ کہا کیسے سوال کر رہے ہو، کوئی علمی سوال کرو. کہا نہیں جواب دینا تمہارا فریضہ ہے. کہا ہاں میرے پاس ہاتھ بھی ہے. کہا ہاتھ سے کیا کرتے ہو؟ کہا ہاتھ سے میں اپنی ضرورت کے سامان اٹھاتا ہوں. پلٹ کے ہشام نے پوچھا تمہارے پاس دل ہے یا نہیں ہے؟ بیدار ہو کے سنیے گا. ہشام نے کہا آخری سوال بتاؤ تمہارے پاس دل ہے یا نہیں ہے؟ اس نے سر پیٹتے ہوئے کہا کہ تو کیسا احمق ہے، میرے پاس ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے اور دل بھی ہے، اور ان سب سے زیادہ ضروری ہے دل. کہا کیوں؟ کہا اگر میرے پاس دل نہ ہوتا تو ان سب پہ حکومت کون کرتا؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہشام سے وہ عالم کہتا ہے کہ میرے پاس دل بھی ہے. ہشام نے کہا دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا دل کا کام یہ ہے کہ جب میرا ہاتھ خطا کرے تو دل بتاتا ہے کہ خطا ہو گئی، جب میرا پیر خطا کرے تو دل بتاتا ہے کہ خطا ہو گئی، جب میری آنکھ خطا کرے تو آنکھ دل بتاتا ہے کہ خطا ہو گئی. یعنی ان تمام چیزوں پر جو حکومت کرے اسے دل کہتے ہیں. ہشام نے کہا احمق میں تجھ سے سوال کرنے نہیں آیا ہوں، تجھے جواب دینے آیا ہوں. مجھے تو اس بات کا جواب دے دے کہ جب اللہ نے اس جسم کی چھوٹی سی کائنات کو بغیر دل جیسے امام کے نہیں چھوڑا تو اتنی بڑی کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ دے گا؟ سلامت رہے. یا غور کیا آپ نے؟ امام نے کہا، پھر امام جیسے ہی ہشام نے یہ مناظرہ سنایا، امام نے کہا میں اس کی وجہ سے اس کا احترام کرتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ جو علی کی ولایت کا دفاع کرے معصوم اس کا کتنا احترام کرتا ہے، جو اہل بیت کی ولایت کو ثابت کرے معصوم اس کا کتنا احترام کرتا ہے. اب ایک جملہ کہوں، آپ جن کی بارگاہ میں بیٹھے شہید ثانی، شہید ثالث، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، چاہے وہ انصاب النواسب ہو، چاہے وہ مجالس المومنین ہو، چاہے وہ احقاق الحق ہو، چاہے وہ سوائق محرقہ کا جواب ہو. 29 تصانیف لگاتار جو سامنے ہے، ایسے تو 130 سے زیادہ کتابیں اور تصانیف ان کی موجود ہے. بہت ساری شائع ہوئی، بہت سے نہیں شائع ہوئی، بہت سی خطی صورت میں تھیں ختم ہو گئی. لیکن جو ذکر کیا گیا جو آپ کے سامنے ہے، صرف احقاق الحق کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، مجالس المومنین کتاب اٹھا. ایسا بارز عالم کہ بعض لوگوں نے خط لکھ کے منع کیا کہ صاحب آپ اتنا زیادہ کھل کے اہل بیت کے مذہب کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میرا وظیفہ تقیہ نہیں ہے. غور کیا آپ نے؟ یہ عالم اسی کو کہتے ہیں جسے پتا ہو کہ کہاں تقیہ کرنا ہے، کہاں پہ تقیہ نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ کہیں کہیں تقیہ منافقت کی چادر بھی بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد کی ذات پر. دیکھیں ایک چھوٹا سا دفاع آپ کو سناؤں، چھوٹا سا، بات آگے بڑھ جائے گی. شہید ثالث کی
دربار جہانگیر میں شکایت کی گئی، یا بعض نے لکھا دربار اکبری میں شکایت کی گئی کہ یہ مولا علی کو علیہ السلام کہتے ہیں. توجہ سے سنیے گا، یہ مولا علی کو علیہ السلام کہتے ہیں. تو بتائیے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کیا یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ مولا علی کو علیہ السلام کہتے ہیں، یا ہم الٹا سلام کریں کہ آپ رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ جس پہ قرآن سلام کر رہا ہو اسے علیہ السلام ہی تو کہا جائے گا. تو شکایت کی گئی کہ یہ مولا علی کو علیہ السلام کہتے ہیں. کیا جواب دیا انہوں نے؟ بلایا گیا ان کو، شہید ثالث کو. بہترین جواب دیا انہوں نے 2 مصروں میں. بعض نے تو یہ مصرعی لکھے ہیں اور میں مصرعی آپ کو سنا دے رہا ہوں. جب یہ سوال کی کاپی باقاعدہ 12-15 علماء کی دستخط کے ساتھ ان کے پاس پیش کی گئی کہ آپ مولا علی کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو انہوں نے لکھا گر لحم کا لحمی حدیث نبوی ہے. گر لحم کا لحمی، پہلے مصرے کی تشریح کر دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. نبی نے فرمایا، نبی کی حدیث ہے، یا علی لحم کا لحمی و دم کا دمی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون. شہید جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عالم جو آل محمد کا دفاع کرے. کہتے گر لحم کا لحمی حدیث نبوی ہے، بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. کہ اگر یہ مانتے ہو کہ نبی نے کہا ہے کہ لحم کا لحمی حدیث ہے، تو جس طریقے سے نبی علیہ السلام ہے ویسے ہی مولا علی بھی علیہ السلام ہے. اب بتائیے کہ جو جام شہادت پینا قبول کرے لیکن علی علیہ السلام کو ہمیشہ علیہ السلام کہے. اب اگر کوئی آ کے آسانی سے کہے کہ کوئی فرق نہیں علیہ السلام اور رضی اللہ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ حق سے نکل چکا ہے، ہٹ چکا ہے. دیکھیں توجہ رکھیے گا، ایک آخری بات اور تحفہ آپ کے لیے دے کے جا رہا ہوں. کامیاب زندگی شہید ثالث کی. میں نے کہا نا کہ فقاہت سے آپ شروع کیجئے، مدافع اہل بیت. شاعر کون سا ہنر آپ کو دیکھنا ہے، مصنف، مقرر، کتابیں، شعراء. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں میر حامد حسین ہندی کا سناتا ہوں. کیا غضب کا جملہ لکھا انہوں نے، کبھی موقع ہوا تو وہ پوری بات سناؤں گا. میر حامد حسین ہندی 1200. میر حامد حسین صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، میر حامد حسین بہت بڑا نام ہے تاریخ فقاہت ہندوستان کا، جن کے خلف السلف اس وقت ماشاءاللہ یہاں کے تعمیر و تعاون میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور خدمت انجام دے رہے ہیں. میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار، نہ جس کتاب کا آج تک جواب، نہ جس کے مصنف کا آج تک جواب. 1270 میں وہ آگرہ آئے شہید ثالث کے مزار پر. یہاں سے انہوں نے اپنے دوست علی حسن کو ایک خط لکھا ہے. اس خط میں جو شہید ثالث کی توصیف کی ہے، تو میں بھی پڑھ رہا تھا، ابھی یہاں آنے سے پہلے اسی خط کا مطالعہ کر رہا تھا. ظاہراً 2.5 صفحے کا خط ہے وہ عربک میں. میں اس کا پہلا جملہ صرف آپ کو سناؤں گا اور گفتگو آگے بڑھ جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ مجھ جیسا ایک چھوٹا ادنا طالب علم نہیں، بلکہ میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار کہ اب میں کیا بیان کروں، خود اس پر ایک مجلس پڑھی جا سکتی کہ ابقات الانوار کیا ہے اور میر حامد حسین ہندی اور میر حامد حسین صاحب کیا ہیں جنہوں نے مذہب اہل بیت کی کس قدر خدمت انجام دی ہے. انہوں نے جملہ لکھا، اپنے دوست کو خط لکھا. پہلا جملہ انہوں نے لکھا، جملے سے جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو آپ توجہ رکھیے گا. فرمایا فزت فیہا بزیارت قبر المنور والرمس المطہر للشہید السعی العاملی. کیا جملہ لکھا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد پورے فضائل شہید ثالث کے بیان کی. لیکن مجھے کام تو پہلے جملے سے ہے نا. وہ کہتے ہیں فزت فیہا بزیارت قبر المطہر. وہ اپنے دوست کو آقا حامد حسین قبلہ اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ الشریف، وہ جملہ لکھ رہے ہیں اپنے دوست کو کہ میں شہید ثالث کی قبر مطہر کی زیارت کر کے اپنے آپ کو کامیاب محسوس کر رہا ہوں. بھائی لفظ فستو کا ترجمہ آپ جہاں چاہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں. فستو فیہا، پہلا جملہ یہ. بھائی فستو یاد آیا، امیر المومنین کا جملہ ہے، فستو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو یہ جملہ تو شیعہ علی کو ہی کہنے کا حق ہے نا، کوئی اور کیسے کہہ سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات. فزت فیہا بزیارت قبر المطہر، کہا کہ میں کامیاب ہو گیا زیارت قبر مطہر کر کے.
یعنی مطہر قبر کی زیارت کر کے. آپ ذرا محسوس کیجئے اس جملے کو کہ واقعاً کتنی منور ہے یہ قبر, جس کے لیے ایک عالم لفظ استعمال کر رہا ہے کہ فزت فیہا, میں کامیاب ہو گیا. اور یقیناً انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب کامیاب لوگوں کے ہمراہ ہو. آپ ذرا ان کی زندگی دیکھیں تو دفاع آل محمد میں ہی ان کی زندگی گزر رہی ہے. آج جو ہم شہید کا ذکر کر رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے, بس یہ جملہ سنیے اور یہیں سے گفتگو سمیٹوں گا. بہت بڑا رتبہ اہل بیت عطا کرتے ہیں اپنے دفاع کرنے والے کو, اپنی توصیف بیان کرنے والے کو, اپنا حق بیان کرنے والے کو. ایک چھوٹی سی بات, نتیجہ مجلس تمام. واقعہ علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا بہار الانوار میں. لکھتے ہیں کہ ایک شخص امیر المومنین کے دور حکومت میں, سنیے گا توجہ سے, بہت جلدی عرض کر رہا ہوں, حالانکہ 1 گھنٹے کی مجلس ہے. امیر المومنین کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے مولا میں نے چوری کی ہے, مجھے سزا دیجیے. مولا نے کہا جاؤ. کہا نہیں مولا میں نے چوری کی ہے, مجھے سزا دیجیے, ہو سکتا ہے تیری مجبوری ہوگی. کہا نہیں مولا میں نے چوری کی ہے, مجھے سزا دیجیے. علی نے کہا تم نے 3 مرتبہ اقرار کر لیا ہے, اب علی پہ واجب ہے کہ علی حد جاری کرے, اس لیے کہ علی تو امام الحدود ہے. علی نے ایک مرتبہ تلوار منگائی, اس کی انگلیوں کو جدا کر دیا, انگلیوں کو ٹکنے سے جدا کر دیا. قمبر سے کہا قمبر انگلیوں کو سنبھال کے رکھ لو. قمبر بھی پریشان کہ اب یہ انگلیاں کس کام آئیں گی, جب یہ انگلیاں جدا ہو گئیں تو اب یہ انگلیاں کس کام آئیں گی. کہا قمبر انگلیاں سنبھال کے رکھ لو. وہ باہر گیا, باہر جا کے چوراہے پر اپنے ہاتھ کو بہتے ہوئے خون کو پکڑ کے کھڑا تھا تو علی کا چاہنے والا, غلطی ہو گئی تھی, علی نے سزا دے دی تھی. ایک منافق نے دیکھا, کہا کہ آہا کیا مزہ آ گیا, علی کے چاہنے والے پہ علی نے آج حد جاری کی ہے, علی نے سزا دی ہے, آؤ اسے چھیڑتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, یہ کچھ نہ کچھ تو آج علی کے خلاف کہی دے گا. میں کہوں گا احمق تو نے علی کے چاہنے والوں کو پہچانا ہی نہیں. جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ زیادہ یا علی کرتے ہیں. جیسے ہی وہ آخری بات سنیے توجہ سے, دفاع اہل بیت کرنے والے کو امام کیا دیتے ہیں, امام کس چیز سے نوازتے ہیں. جیسے ہی وہ آیا اور آ کے کہتا ہے, اس کا نام تھا ابن القوا, منافق کا نام ابن القوا, اس کے قریب آیا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں آ کے ابن القوا کہتا ہے یا اسود, اس کا رنگ تھوڑا کالا تھا, کہتا ہے یا اسود من قطع یمینک, اے اسود اے کالے شخص تیرا ہاتھ کس نے کاٹا. اسے خوب پتا ہے کہ علی نے ہاتھ کاٹا ہے, پوچھ اس لیے رہا ہے کہ یہ کچھ آج علی کو کہہ دے. تو اس نے بھی کہا میں ایسے نہیں بتاؤں گا میرا ہاتھ کس نے کاٹا. کہا پھر, کہا پورے کوفے کو جمع کرو. اس نے سوچا کہ چلو کوفے والے جمع ہوں گے, سب کے سامنے یہ علی کو کچھ کہے گا. سارے کوفے کو جمع کیا اس نے, کہا آؤ آؤ یہ اسود بتائے گا کہ اس کا ہاتھ کس نے کاٹا ہے. جب سارا کوفہ جمع ہو گیا پھر کہا یا اسود اے غلام من قطع یمینک, تیرا ہاتھ کس نے کاٹا, تیرا ہاتھ کس نے کاٹا. اس نے ایک مرتبہ بھرے ہوئے مجمع کو دیکھا, کہا بتاؤں میرا ہاتھ کس نے کاٹا. کہا بتاؤ. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قطع یمینی انزع البتین باب الیقین حبل اللہ المتین شافع یوم الدین المصلی 51 قطع یمینی امام التقا وابن عم المصطفیٰ شقیق نبی المجتبیٰ لیس السرا غیث الورا حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجا قطع یمینی امام الحق سید الخلق فاروق الدین سید العابدین امام العارفین خیر المہتدین افضل السابقین قطع یمینی امام حزی بدری اہدی مکی مدنی قمری اریحی طالبی جری لوزعی ولی وصی قطع یمینی داہی باب خیبرا قاتل مرحبا ومن کفرا افضل من حج واعتمرا وحللا وکبرا وصاما وافطرا وحلقا ونہرا قطع یمینی شجاع جری جواد سخی بہلول شریف اصل الاصول ابن عم الرسول زوج البطول سیف اللہ المسلول المردود له الشمس عند الافول قطع یمینی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین الطاہن بالرمحین القاتل المرحبین الکامل القبلتین ابو الحسنین آنی الحسن والحسین قطع یمینی عین اللہ المشارق والمغارب تاج اللوی بن غالب اسد اللہ الغالب امیر المومنین الامام علی ابن ابو طالب صلوات. سلامت رہیں. یا زندہ باد زندہ باد صلی اللہ.
قطع یمین انزع البطین باب الیقین حبل اللہ المتین شافع یوم الدین. اب یقیناً ایک ایک لفظ پہ ایک ایک گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ تو اتنا سمجھی رہے ہوں گے کہ اس نے مولا کے القاب پڑھنا شروع کیے، اور یہ جتنی دیر میں نے پڑھے کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ چلیے مان لیجئے 5 منٹ اس نے مولا کی فضیلت بیان کی. ایک منافق کو 5 منٹ علی کی فضائل سنائے ہیں. جملہ سنیے گا، دافع ولایت کسے کہتے ہیں؟ ایک منافق کو 5 منٹ علی کی فضیلت سنائی ہے. منافق پریشان ہو گیا، کہتا ہے ویحک یا اسود ہوا قتلت یمینک وانت تعرف. کہا کہ اس نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو اس کے فضائل پڑھ رہا ہے. جملہ سنیے گا، وہ غلام کیا کہتا ہے؟ کہتا حبہ خالطتی فی بدنی ولحمی. کہا میری مجبوری ہے کہ میں علی کے فضائل پڑھوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کی محبت میرے بدن میں اور میرے خون میں شامل ہے. کہا علی کی محبت میرے بدن میں، محبتہ خالط فی بدنی ولحمی، میرے بدن میں اور میرے خون میں شامل ہے. جب ابن القوا نے یہاں دیکھا کہ صاحب یہاں کچھ نہ ہوا، علی کے پاس گیا. بس جلدی جلدی تمام کر رہا ہوں گفتگو. علی کے پاس پہنچا کہ یا علی، سنیے وہ انعام، وہ جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، کہ یا علی آج آپ سے غلطی ہو گئی نعوذ باللہ. میں نے کہا غلطیاں تجھ سے ہوتی ہیں، اس سے نہیں ہوتی کہ جو ہاتھ کاٹنے کے بعد ہاتھ جوڑنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو. کہا کیا ہو گیا؟ کہا آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. کہا اس نے اقرار جرم کیا، علی نے سزا دے دی. کہا وہ تو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. علی نے کہا اچھا؟ کہا ہاں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. کہا یا حسن علیک بعمک الاسود، اے حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا لاؤ. محسوس کیا آپ نے جملہ؟ علی کی فضیلت بیانی کا پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ علی اپنے بچوں کا چچا بنا دیتے ہیں. کہ لے آؤ اپنے چچا کو بلا کے. جیسے ہی جناب حسنین گئے اور اس کو بلا کے لے آئے. کہا تو میرا قصیدہ پڑھ رہا تھا؟ کہ یا علی اس نے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ مجھے جو آپ کی فضیلت یاد تھی میں نے سنا دی. علی نے کہا اچھا میری فضیلت سنائی؟ کہا ہاں. کہا ادھر آؤ. اسے بلایا، قمبر سے کہا قمبر انگلیاں لاؤ. قمبر انگلیاں لائے. علی نے ہاتھ جوڑا، ہاتھ پہ انگلیاں رکھنے کے بعد اپنی ردا رکھی، ردا رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، ردا ہٹایا تو ایسا لگا ہاتھ کبھی کٹا ہی نہیں تھا. با جملہ کہہ دوں، ہاتھ کبھی کٹا ہی نہیں تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ سزا کتنی دیر ملی؟ جتنی دیر میں اس نے فضیلت پڑھی. اب جب علی نے ہاتھ جوڑا تو کب تک جوڑا؟ کہا جب تک زندہ ہے تب تک جوڑا. یہ علی نے کیا دی؟ جزا دی. جیسے ہی علی نے ہاتھ جوڑا، اب جب تک وہ کوفے میں رہا ہوگا سب یہی کہتے ہوں گے نا کہ علی نے اس پہ کرم کیا، علی نے اس پہ رحم کیا، علی نے اس کا ہاتھ جوڑ دیا. نہیں تو کٹے ہوئے ہاتھ جوڑا نہیں کرتے. علی نے انگلیاں جوڑی، اتنا بڑا انعام دیا کہ آج میں پڑھ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. جب تک کتاب رہے گی اس کا ذکر رہے گا، اس کا نام رہے گا، اس کا ذکر رہے گا. جب قیامت آئے گی وہ اپنا ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہے گا کہ یہی وہ ہاتھ ہے جسے علی نے جوڑا تھا، یہی وہ ہاتھ ہے جسے علی نے جوڑا تھا، یہی وہ ہاتھ ہے جسے علی نے جوڑا تھا. جملہ مکمل کروں، مجھے بتاؤ کہ جب ایک علی کا چاہنے والا ایک منافق کے سامنے 5 منٹ علی کی فضیلت بیان کر دے تو علی اسے اتنا بڑا انعام دیتا ہے. تو جو شہید ثالث 50 سال تک منافقوں میں علی کے فضائل لکھتا رہے، جو 50 سال تک علی کی ولایت کا دفاع کرتا رہے، علی اسے کیا انعام دیں گے؟ مذاق ہے علی کی ولایت کا دفاع کرنا؟ جو 5 منٹ دفاع ولایت کرے علی اسے کیا دیتے ہیں؟ تو جو پوری عمر اپنی علی کی محبت اور ولایت کے دفاع میں گزار دے، جو اس بات فضائل امیر المؤمنین میں شہادت کا منصب پالے. دیکھیں باتیں کرنا بڑا کمال ہے، باتیں تو خوب کرتے ہیں لوگ، لیکن کمال زندگی کیا؟ شہادت ہر ایک کو نہیں ملتی. راہ ولایت میں شہید ہو جانا، احقاق الحق جیسی کتاب لکھ کر شہید ہو جانا، لوگوں کو حق پہنچا کے مر جانا. ایسی کتاب لکھ دی کہ اب شہادت کے بعد جو بھی پڑھے گا وہ فضائل علی تک پہنچے گا، عقائد امامیہ تک پہنچے گا. اور واقعاً بہت کچھ تھا ذہن میں عرض کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے لہٰذا میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں.
یہ تو واقعی کیا ہسٹری رہی اس کتاب کو لکھنے کی، اس پہ آپ غور کیجئے گا. مذاق نہیں ہے اتنی بڑی کتاب جو انہوں نے کھل کے لکھا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. ایک جواب دیا انہوں نے اس وقت جو حملے ہوتے تھے شیعت کے اوپر، عقائد شیعت کے اوپر، اس کو اپنے علمی انداز میں پروف کر کے سامنے آنا. بہرحال پھر اسی علی کی ولایت کی اور علی کی محبت کی سزا ملی. کیا سزا ملی آپ جانتے ہیں، شہید کر دیا گیا. بہرحال شہید ہونے کے بعد بھی درجات بلند ہیں. تقریباً 400 سال گزر گئے ان کی شہادت کو، لیکن آج بھی ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں ان کی قبر پہ، مجالس برپا کی جا رہی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علی کی محبت کا عطیہ ہے، یہ علی کی محبت کا طفیل ہے. لیکن شہادت ہوئی اور بڑی بے دردی سے شہادت ہوئی. آپ سنا کرتے ہیں کہ حکم دیا گیا کہ شلاخیں برسائی جائیں، کوڑے برسائے جائیں، اور کوڑے برسانا شروع کیے گئے. اور خاردار کوڑے اور نرم ملائم جسم، اور اتنے کوڑے پڑے، اتنے کوڑے پڑے کہ جسم سے گوشت نکلنے لگے. لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ شہید کو جو کرنا تھا وہ تقریباً کر چکے تھے. جو کتاب لکھنی تھی، جتنے لوگوں تک حق پہنچانا تھا، اور اس کے بعد اس شہادت پہ فائز ہوئے. لیکن ارباب عزا، آل محمد کی شیعوں کی شہادتیں بھی شہادتیں ہیں، لیکن اس سے بڑی شہادت عظمیٰ اگر ہمارے سامنے نہ ہوتی تو یقیناً ان شہادتوں کو برداشت کر پانا انسانی کمال و فراست میں نہیں تھا. یہ تو ایک شہادت ہے، ظلم ہے، اور تاریخ میں یہ ظلم لکھا گیا، اسے ہم آج تک یاد کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جیسے جیسے ظلم ہو گئے، تبھی تو آل محمد کے چاہنے والوں کا سینہ قوی رہا. جب ان کے اوپر درے پڑ رہے ہوں گے تو میرا دل کہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عالم دین ہے، اس کی نگاہ سے مقتل کی روایتیں گزری ہوں گی. جب ان کے اوپر درے پڑ رہے ہوں گے تو ہر درے پہ وہ امام سجاد کو یاد کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاریخ نے لکھا کہ جب سید سجاد کو درے مارے جاتے تھے، شہید کو درے لگائے گئے، کوئی بہن دیکھ تو نہیں رہی تھی، کوئی ننھی کمسن بہن پاس میں موجود تو نہیں تھی، کوئی بیٹا دیکھ تو نہیں رہا تھا. ہائے غربت سجاد. جب سید سجاد پہ تازیانے برسائے جاتے تھے، 5 سال کا ننھا سا باقر دیکھ رہا ہے کہ میرے بابا کو درے لگائے جا رہے ہیں. ہائے صبر امام باقر، کچھ کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جیسے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، 5ویں امام کے ہاتھوں میں بھی ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. اللہ اکبر. ارباب عزا، اس دروں کے بعد درے کا سلسلہ تو انہی کی حیات پہ تمام ہو گیا نا. ان کی زندگی، ان کی روح قفس انصری سے پرواز ہوئی، درے رک گئے. پھر کسی نے نہیں لکھا کہ ان کی میت پہ درے برسائے گئے ہوں. ایک جملہ پڑھوں ارباب عزا، ہائے شہید کربلا. تاریخ نے لکھا، خود ظالم کا بیان ہے کہ جب کربلا میں قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو پھر ہمیں حکم ہوا کہ ہم اپنے گھوڑوں کی نال بندی کر لیں. ہم نے اپنے گھوڑوں کی نال بندی کی. نال بندی کرنے کے بعد ایک مرتبہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم حسین کے لاشے پہ گھوڑوں کو دوڑائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاریخ کہتی کہ وہ ملعون کہتا ہے کہ جب ہم نے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے ہیں نا، قد رززنا صدر الحسین، ہم نے حسین کے سینے کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں سنی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ رے غربت شہید کربلا. ارے شہید کی بارگاہ میں بیٹھ کر شہید کربلا کو یاد کر رہے ہو. یقیناً ویسی شہادت کہیں نہیں دکھائی دیتی. اے ارباب عزا، تاریخ نے لکھا ہے نا، یہ تو حسین کی غربت ہے کہ جب امام حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ارے اتنی بوسیدہ تھی میت کہ جب چوتھے امام دفنانے آئے ہیں، بنی ہاشم تڑپ کے کہتے ہیں، اے آقا
یہ لاشا تو ایسا ہے کہ ہم جدھر سے ہاتھ لگاتے ہیں گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ امام نے کہا رک جاؤ، یہ لاشا تم نہیں دفنا سکتے۔ امام نے ایک گلیم منگایا، گلیم میں حسین کے لاشے بے سر کو لپیٹا، لپیٹ کے نشیب میں قبر بنائی، قبر میں حسین کے لاشے کو سپرد خاک کرتے ہیں۔ ارے تاریخ کہتی ہے کہ 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ سجاد میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ ارے یہ حسین کا لاشا تھا، جہاں مقتل بتاتا ہے کہ اتنا بوسیدہ لاشا کہ جدھر سے ہاتھ لگایا جائے، ارے کیوں بوسیدہ نہ ہو، ایک طرف سے تیروں کی بارش، ایک طرف سے تلوار، ایک طرف سے نیزہ، اور ان سب کے بعد اس جسم نازنین پر گھوڑوں کی ٹاپیں، ان ٹاپوں کے بعد پھر تاریخ لکھتی ہے یہ تو حسین کا لاشا تھا۔ آؤ ذرا حسین کے بھائی عباس کا بھی سن لو کہ وہ لاشا کس حالت میں تھا۔ ارے تاریخ لکھتی ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ سب گھوڑے دوڑانے کے بعد فرات کے کنارے پہنچے تو ایک حکم ہوا کہ یہ عباس کا لاشا ہے۔ ارے جیسے ہی ان سبوں کو پتا چلا کہ یہ ان کو پتا چلا کہ یہ عباس کا لاشا ہے، بعض شمشیر برہنہ لیے عباس کے لاشے کے قریب آئے، اللہ اکبر، اپنی تلواروں کو نکالے ہوئے عباس کے لاشے کے قریب آئے اور لاشے عباس پر تلوار مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے عباس یہ صفین کا بدلہ، عباس یہ نہروان کا بدلہ، ہائے غربت شہدائے کربلا۔ ادھر حسین کا لاشا پامال ہو گیا، ادھر عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا ان لاشوں کو سجاد نے کیسے دفنایا، لیکن ہائے غربت بیمار کربلا، شہدائے کربلا کے لاشیں عالم غربت میں دفنائے گئے، اور اس عالم غربت میں ایک دکھیاری ماں کی صدا تھی، ہائے میرا حسین کربلا میں مارا گیا، ہائے میرا حسین قتل کر دیا گیا۔